میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ رسولوں کے اعمال 3 باب، اس کی پہلی آیت سے، اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے 3 باب کی پہلی آیت: پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کا یہ خوبصورت واقعہ میں نے اور آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہے اور اسے سنا بھی ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں سے نئے انداز سے کلام کرتا ہمیشہ۔ بائبل مقدس تو 2000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، اس کو ترتیب دے دیا گیا تھا، لیکن اس میں سے نئے نئے پیغامات ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں سے نئے انداز سے بات کرتا رہتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں سے اس طور سے مخاطب ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات میں خدا کے کلام کو محسوس کرتے ہیں، اور انہیں ایسے لگتا ہے کہ خدا میرے حالات میں میرے ساتھ ہے، اور خدا اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے گائیڈ کر رہا ہے۔ آمین۔ یہ شخص جو ہے یہ بھیک مانگتا تھا، اور یہ جنم ہی سے اپاہج تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، اور لوگ اس کو اٹھا کر لاتے تھے، مختلف جگہوں پر بٹھاتے تھے۔ ان دنوں میں شاید اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی خوبصورت دروازے پر، ہیکل کے دروازے کے پاس اس کو بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا تھا۔ اس کے جو گھر والے تھے یا اس کے دوست تھے وہ اسے لا کر وہاں پر بٹھاتے تھے، اور یہ لوگوں سے پیسے مانگتا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ لوگوں سے پیسے لے، لیکن خدا کا منصوبہ اس کے لیے کچھ اور تھا۔ آمین۔ میں اور آپ اس بات کو جان لیں کہ خدا کے منصوبے مجھ سے اور آپ سے بڑے ہیں۔ دنیا میں 3 قسم کے منصوبے ہیں۔ ایک منصوبے وہ جو ہم بناتے ہیں، دوسرے منصوبہ جات وہ ہیں جو شیطان ہمارے لیے بناتا ہے، اور تیسرے منصوبے خدا کے۔ آمین۔ خدا کے منصوبے شیطان اور ہم سب کے منصوبوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اگر خدا کے منصوبے غالب نہ آئیں تو ابتری پھیل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، ہم بھی فیصلے کرتے ہیں، ہر روز فیصلے کرتے ہیں۔ زندگی فیصلوں ہی کا نام ہے، اور شیطان بھی ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، تاکہ وہ کس طرح سے چرچ کو کمزور کرے، کس طرح سے وہ ایک مسیحی ایماندار کو کمزور کرے، کس طرح وہ مسیحی گھرانوں کو کمزور کرے۔ لیکن خدا بھی اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خدا بھی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور خدا بھی اپنے وسائل کو استعمال کرتا ہے، تاکہ خدا کلیسیا کو گرنے نہ دے، تاکہ خدا ایمانداروں کو گرنے نہ دے، تاکہ خدا اپنے ساتھ چلنے والے گھرانوں کو مضبوط اور مستحکم کرے، اور انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ تو یہ شخص اپنے لیے منصوبہ بنائے بیٹھا تھا کہ میری زندگی یہی ہے، میں نے مانگنا ہے، میں نے مانگنا ہے، میں نے مانگنا ہے۔ لیکن خدا کا منصوبہ اس کے لیے کیا تھا؟ تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ مزید فقیر رہے، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ چلے پھرے، کام کاج کرے، اور اپنی زندگی دوسرے لوگوں کی طرح گزارے۔ تو پطرس نے اس سے کہا کہ چاندی اور سونا میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اپنی زندگی کے لیے اب تک جتنے بھی منصوبے بنائے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کے ماسٹر پلان میں شامل ہو جائیں۔ ایک شخص کی ایک لیونگ گواہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ویر کے نام سے ایک صابن بناتا تھا، ویر صابن، واو یہ اور رے، ویر ٹیگ صابن جسے ہم کسی زمانے میں کہتے تھے، برتن دھونے والا، اور اس کی وہ ترسیل کرتا تھا۔ لاہور میں اسکوٹر تھا اس کے پاس، اور وہ اسکوٹر کے اوپر جاتا تھا اور مختلف دکانوں پر جا کر وہ برتن دھونے والا صابن سیل کرتا تھا۔ اور اس نے اتنی محنت کی، اس کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اپنے نام کو بڑا کرے گا، وہ محنت کرے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے محنتی کا ہاتھ دولت مند بناتا ہے۔
اس نے محنت کی, اس نے پلاننگ کی, وہ لگا رہا, ڈسپوائنٹمنٹس اس کی لائف میں آئیں, لوگوں نے اسے دل برداشت کیا, لیکن وہ بڑھتا رہا, محنت کرتا رہا. آہستہ آہستہ 3-4 لوگ اس کے ساتھ آ کر مل گئے جو برابر اس کے ساتھ جڑ کے محنت کرنے لگے, اور وہ بڑھنے لگا یہاں تک کہ پورے لاہور میں اس کا صابن پھیل گیا. ہر دکان پہ اس کا صابن موجود ہوتا تھا. اور پھر ہوا کیا؟ محنت تو اس نے بڑی کی تھی, ہوا یہ کہ اس کے لیے ایک اس سے بھی بیسٹ پلان اس کے سامنے رکھا گیا. اور وہ پلان کیا تھا؟ لیور بردر والے اس کے پاس آ گئے. لیور بردر کہنے لگے کہ سر آپ یہ صابن بنانا چھوڑیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور آپ ہمیں ویل سرف جو ہے پاؤ کا پیکٹ وہ بنا کے دے دیں. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو سر اتنے وسائل نہیں ہیں, میرے پاس تو نہ فیکٹری ہے, میرے پاس تو چھوٹا سا گھر ہے جس کے اندر ہم یہ صابن بناتے ہیں, اس کی پیکنگ کرتے ہیں, پھر بھیجتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ اس کی فکر نہ کریں, ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے اور وہ جگہ آہستہ آہستہ آپ کے نام ہی ہو جائے گی. اب اس شخص کی شیخو پورے میں ایک بہت بڑی فیکٹری ہے, 5 سے 6 لوگ اس کے پاس پہلے کام کرتے تھے, لیکن اب 500 سے زائد لوگ 3 شفٹوں میں اس کے پاس کام کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں ویل سرف کا پاؤ کا جو پیکٹ ہے اور آدھا کلو کا پیکٹ وہ بنا رہا ہے. لیکن کیسے؟ اپنے سے بڑی چین کے اندر داخل ہو گیا. لیور بردرز پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, اور انہوں نے اپنے وسائل اسے دیے. انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہم جو صابن بنا رہے ہیں میکس وغیرہ کا, اس کا صابن میکس سے زیادہ بک رہا ہے, کیوں نہ ہم اسے اپنے پلان میں شامل کریں, اس کی پروڈکٹ کو ختم کریں اور اپنی پروڈکٹ اس کے وسیلے سے بنائیں. خدا بھی تو یہی کرتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو لیتا ہے, اپنے پلان میں شریک کرتا ہے. جب ہم خدا کے ماسٹر پلان میں شامل ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑی بات خدا کے وسائل ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. ہم اپنے وسائل سے اپنے منصوبے کو چلا رہے ہوتے ہیں, سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کمیٹیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں, باہر سے ایڈ منگا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کے ماسٹر پلان کے اندر آ جاتے ہیں تو خدا کے وسائل ہمارے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. خدا ہمیں سہولیات دیتا ہے, خدا ہمیں بلیسنگ دیتا ہے, خدا ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے توفیق دیتا ہے تاکہ ہم خدا کا کلام لائٹ طور سے کر سکیں اور اپنی زندگی سے اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. خدا کا منصوبہ آدم کے لیے کیا تھا آپ جانتے ہیں. خدا اس سے ملاقات کے لیے آتا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ کتنا خوبصورت وقت ہوتا ہوگا جب آدم اور ہوا انتظار کرتے ہوں گے ٹھنڈے وقت میں کہ اب خدا آنے والا ہے اور وہ ہم سے بات چیت کرے گا. یہ روئے زمین پر واحد ملاقات ایسی مجھے نظر آتی ہے جس میں خدا براہ راست اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے. یہ گناہ سے پہلے کی بات ہے, اور خدا کا پلان یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے اور آدم اور ہوا کے ساتھ رفاقت رکھے. لیکن میں نے بتایا کہ ایک اور پلانر بھی ہے. شیطان اوپر سے گرایا جا چکا تھا اپنے گناہ کی وجہ سے, وہ زمین پر تھا اور وہ پھر رہا تھا کہ خدا کے پلان کے اندر کس طرح مداخلت کرے, خدا کی اور انسان کی رفاقت کو کس طرح توڑے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی منصوبے بنائے جاتے ہیں پلان اے, پلان بی, پلان سی بنایا جاتا ہے. یہ ٹرمنالوجی آپ نے سنی ہے, پلان اے, پلان بی. اگر اے کامیاب نہ ہوا تو ہم بی پلان پہ چلیں گے, اگر بی کامیاب نہ ہوا تو سی چلیں گے. اے جو ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ پلان ہوتا ہے, اگر بیسٹ پلان کام نہ کرے تو پھر اس کے بعد بی پلان, بی تو ہے ہی کم تر, اور پھر سی اس سے بھی کم تر ہوتا ہے. لیکن خدا کا طریقہ کار فرق ہے. خدا کا یہ ماسٹر پلان تھا, اے پلان تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھے, لیکن شیطان نے اے پلان کے اندر آ کر مداخلت کی اور گناہ کو انسان کی لائف کے اندر لے آیا اور اس نے خدا کے پلان کو خراب کیا. اس چیز سے حیرت ہوتی ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا کا پلان بھی پلان اے سے بھی بیسٹ ہے. آمین. شیطان خوش ہو گیا کہ اب میں تو کامیاب ہو گیا, انسان کی اور خدا کی رفاقت کو میں نے توڑ دیا ہے اور آدم کو میں نے باہر نکلوا دیا اس بات سے جو خدا نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا, اور وہ خوش تھا کہ اب یہ باہر جائے گا. لیکن خدا نے ان کے لیے چمڑے کی لنگیاں بنائی اور ان کے جسموں کو ڈھانکا, ان کو کور کیا, اور پھر خدا نے باغ عدن ہی میں بنیاد رکھ دی اپنے پلان بی کی. اور یہ پلان بھی دنیا کا بیسٹ پلان ہے. آپ کو پتا ہے یہ نجات دہندے کا پلان, یسوع مسیح کا پلان ہے. خدا انسان بن کے زمین پر آیا, اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی تاکہ اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم اپنے گناہوں سے چھوٹ جائیں. اور وہ پردہ جو ہیکل کے اندر خدا اور انسانوں کے درمیان دوری کو ظاہر کرتا تھا, وہ پردہ خدا یسوع مسیح کی موت کے وقت پھٹ گیا جب یسوع مسیح نے نعرہ لگایا کہ تمام ہوا اور سب کچھ ختم کر دیا. شیطان کی پلاننگ کو خدا نے مسیح یسوع کے ذریعے سے ناکام بنا دیا, اور پھر اب دوبارہ مسیح یسوع میں ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ خدا کا پلان ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو لے کر چلے. خدا کی پلاننگ میں چلنے کا مطلب یہ ہے آپ نے خدا کو فالو کرنا ہے, ہم نے خدا کو فالو کرنا ہے. جب آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پیچھے جا کے ڈبوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں, پہلے ٹکٹ لے کے اور بیٹھ جاتے ہیں پیچھے, اور پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, پھر سب کچھ ڈرائیور ہی کرتا ہے.
ड्राइवर ही कांटा बदलता है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। खुदा हमें लीड कर रहा होता है, गाइड कर रहा होता है। गाड़ी इस तरह से एग्जैक्ट में चलती है, अगर आप उसको ऊपर से देखें तो आपको ऐसे नजर आएगा कि गाड़ी यहां से जाती है, उसको ऑर्डर मिलता है कि सामने से एक और ट्रेन आ रही है और इस जगह पे हम आपको जगह देंगे, आपने दूसरी लाइन पे चले जाना है और उसको गुजरने देना है, और वो गुजर जाती है। चूंकि शहरों का हिसाब है और वो अपने रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन ड्राइवर ये सब कुछ करता है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी को खुदा लीड कर रहा है तो खुदा को पता है किस जगह पर कांटा चेंज करना है, किस जगह पर मैंने मुड़ना है, किस जगह पर स्पीड को कम करना है, किस जगह पर स्पीड को बढ़ाना है, किस जगह पर इसको रेस्ट देनी है। पैसेंजर थक जाते हैं बैठे बैठे बैठे, खुदा को पता है कि ये थक गया है, अब इसको थोड़ी इंटरटेनमेंट भी देनी। खुदा कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा काम लेके आता है कि हम खुश हो जाते हैं। ऐसे अभी आपने महसूस किया? और जब ट्रेन रुकती है सारे उतरते हैं नीचे, पैसेंजर दौड़ लगाते हैं, कोई पकौड़े खरीदता है, कोई वहां पे रसाले देखता है, कोई पानी पीता, कोई वॉशरूम जाता है, कोई कुछ करता है, हर बंदा अपना अपना काम करता है, इजी होकर फिर खड़े हो जाते हैं, अब कब ट्रेन चलेगी। फिर जैसे वो पों करके आवाज आती है फिर बैठ जाते हैं ट्रेन के अंदर। बनी इस्राएल भी खुदा के साथ चल रहे थे, अबर की सूरत में खुदा उनके साथ था, आग के सतून में खुदा उन्हें लीड कर रहा था, वो उसके पीछे पीछे बस चल रहे थे। उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, उनका अपना कोई मंसूबा नहीं था, उनका अपना कोई प्लान नहीं था, वो खुदा को फॉलो कर रहे थे। वो जल्दी पहुंच सकते थे लेकिन वो नाफरमान हो जाते थे। हम भी ऐसे ही हैं, खुदा को फॉलो करते हैं लेकिन हम खुदा के मंसूबे को बार बार रोक देते हैं। खुदा का मंसूबा मनसूख नहीं होता, रुक जाता है हमारी वजह से। मैं कल रात ये दुआ में सोच रहा था, जब मैं खुदा से दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावंद क्या तेरे मंसूबे कभी मनसूख भी हो जाते हैं? खुदा ने कहा मनसूख नहीं होते, थोड़ी देर के लिए मुअत्तल हो जाते हैं तुम्हारी वजह से, रुक जाते हैं, शैम हो जाते हैं। और बनी इस्राएल ने 40 साल लगा दिए उस बियाबान के अंदर। खुदा उन्हें जल्दी ले जाना चाहता था। बहुत से लोगों का मानना यह कि ये 12-13 दिन का सफर था, कुछ 11 दिन का कहते हैं, कुछ 40 दिन का कहते हैं। ये दिनों का सफर था लेकिन ये सालों पर मुहित हो गया उनकी नाफरमानी की वजह से। अगर वो खुदा को फॉलो करते रहते और नीचे बुड़बुड़ाते ना, गुनाह ना करते, खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते ना शुक्रेपन का इजहार ना करते, ताबेदारी से चलते रहते, तो वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। हम भी खुदा के मास्टर प्लान के अंदर शामिल जरूर हो जाते हैं, खुदा को पहचान जरूर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा जरूर मान लेते हैं, लेकिन खुदा को फॉलो नहीं कर पाते। बेचैनी हमारे अंदर भरी रहती है, हम जल्दबाजी का शिकार रहते हैं, हमें हर चीज जल्दी चाहिए, हमें हर चीज फौरन चाहिए, लेकिन खुदा कभी भी हमें इतनी जल्दी सब कुछ नहीं देने वाला। आमीन। मेरा और आपका मंसूबा शायद गिरवी का घर लेने का हो, अपना घर लेने का हो, चाहे 3 मरले का ही क्यों ना हो, 2.5 मरले का ही क्यों ना हो, 2 मरले का ही क्यों ना हो, खुदा हमें अपना घर दे दे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के पास आपके लिए बेस्ट प्लान है। खुदा आपको आसमान पर घर देना चाहता है, और वो घर किसी कंस्ट्रक्टर ने नहीं बनाए हैं, यीशु मसीह खुद बना रहा है वो घर। हालेलुया। आज लोग बहरिया टाउन में जाके फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान की बेस्ट प्लेस पे आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के पास आपके लिए बहरिया टाउन से भी बड़ा प्लान है। ये खुदा का मास्टर प्लान है। हालेलुया। आप इसमें मूव करते रहें, आप इसमें चलते रहें, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से खुदा आपको तमाम मंजिलों पर से लेता जाएगा, और बिलाखिर ट्रेन अपनी मंजिल पर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर मुसाफिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हालेलुया। जब हमारा सफर खत्म होगा और हम जाकर अपने अब्दी घर में रहने लगेंगे, वहां पर खुदा के मुकद्दसीन के साथ हमारी रफाकत होगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का मास्टर प्लान है आपके लिए। क्या आप मास्टर प्लान को समझ रहे हैं? मुझे एक शख्स ने कहा कि सर खुदा के मास्टर प्लान को मैं तो नहीं समझ सकता। मैंने कहा खुदा के मास्टर प्लान को समझना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें, तौबा करें, अपने गुनाहों से फिरें, खुदावंद के ताबे चलें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, दुआ करें, खुदा यीशु मसीह के खून से अपने आप को धोएं, खुदा के साथ चलें, खुदा की रफाकत में रहें, खुदा की परस्तिश करें। यही खुदा का प्लान है कलीसिया के लिए। क्या इससे कोई फर्क चीज है? यही तो खुदा का प्लान है कि हम खुदा की रफाकत में रहें और बाकी काम खुदा ने खुद करना है। खुदा खुद हमें गाइड करेगा। एलिया तो परस्तिश कर रहा था, काल पड़ा हुआ था। वो क्या कर रहा था? खुदा से ये कह रहा था कि खुदा मैं तो भूखों मर रहा हूं, तो परस्तिश कर रहा था। खुदा ने खुद का चल भाई उठ और क्रेत के नाले के पास जाकर बैठ गया। अगर हम खुदा के ताबे हैं तो प्लानिंग खुदा करेगा, गाइड खुदा करेगा। वो हमें बताएगा कि इस वक्त में हमने क्या करना है। कई दफा वो हमें थोड़ी लंबी प्लानिंग दे देता है, कई दफा वो साथ साथ गाइड करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एलिया ने क्या किया? कोई आर्ग्यू नहीं किया, कई 100 मील चल के गया और जाके क्रेत के नाले के पास बैठ गया किसी जगह पे। शायद वहां पे दरख्त हो कोई, उस दरख्त के साथ बैठ गया, साथ नाला बह रहा था, कौवे आते थे उसको खुराक देते थे, लेकिन वो परस्तिश ही करता रहा। वहां पे कुछ भी नहीं लिखा कि एलिया ने कोई भी बात खुदा से एक्स्ट्रा की है। जो कुछ खुदा उसे कह रहा था वो कर रहा था, जो कुछ खुदा उसे दे रहा था वो उसको रिसीव कर रहा था, शुक्रगुजारी कर रहा था। खुदा ने कहा चल भैया उठ यहां से और अब तू बेवा के घर चला जा। हालेलुया।
اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو خدا ہمیں گائیڈ کرے گا، اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تو خدا خاموش رہے گا. آمین. پولوس کا پلان یہ تھا کہ میں مسیحیت کو ختم کر دوں، لیکن خدا کا پلان کیا تھا؟ پولوس کے ذریعے سے مسیحیت کو پھیلائے. 3 منصوبے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، شیطان بھی ہے، ہمارے منصوبے بھی ہیں. یہ پولوس کا منصوبہ تھا اور اس کے پیچھے بیکنگ کر رہا تھا اس کو شیطان. اس نے کہا یہ جو نیا فرقہ اٹھا ہے مسیحیت، تباہ کر اسے، برباد کر اسے، ان کی تعلیم غلط ہے، ان کی رسومات غلط ہیں، ان کا فرقہ بالکل فیک ہے، ان کو ختم کر اور آرڈر لے. اور اس کا ہاتھ پڑتا تھا، جیسے شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اس کے بھی ہاتھ پڑتے تھے. سیدھا ہی گیا سردار کاہن کے پاس، اس نے کہا سر آپ مجھے لیٹر دیں اور میں جاؤں گا جگہ جگہ ان کو پکڑوں گا اور ان کو گھسیٹ کر لاؤں گا، عدالت کے آگے پیش کروں گا، ہم ان کو پھانسی دلوائیں گے، ان کو جلائیں گے، ان کو شیروں کے آگے پھینکیں گے، ان کو سزائیں دلوائیں گے اور ہم اس فرقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ پولوس کا پلان تھا، لیکن پولوس کو پتا نہیں تھا کہ خدا کا پلان میرے لیے کیا ہے. دمشق کی راہ پر پروانے لے کر گھوڑے پر سپاہیوں کے ساتھ کہنے لگا اب میں جاؤں گا اور جاتے ہی ہلا بول دوں گا. پلاننگ کر رہا تھا راستے میں کیسے ہم نے مسیحیوں کے بستی کے اوپر اٹیک کرنا ہے، کیسے انہیں گرفتار کرنا ہے، کیسے انہیں ڈرانا اور دھمکانا ہے. لیکن راستے میں خدا مل گیا، یسوع اس پر ظاہر ہوا. ہاللیلویا. یسوع نے کہا پولوس، اور کہنے لگا خداوند تو کون ہے؟ شریعت کو جانتا تھا، استاد آدمی تھا، کلام کو جانتا تھا، لیکن عقل بند تھی کیونکہ وہ خدا کے ماسٹر پلان کو فالو نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی پلاننگ کو فالو کر رہا تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ خدا انٹرپٹ کرے اس کی لائف کے اندر اور خدا اس کو گھسیٹ کر اپنے پلان کے اندر لے کر آئے. خدا نے اس کو بلائنڈ کر دیا. تو نے مجھے ستایا ہے. وہ ڈر گیا، کانپنے لگا. وہ جو لوگ تھے وہ بھی گھبرا گئے. اور پھر لکھا ہے اس کو پکڑ کر لے کر گئے. بچوں کی طرح جا رہا ہے، دھاوا بولنے کے لیے گیا تھا اور خود ان کا محتاج ہو گیا. اور لکھا ہے حنانیہ نام ایک شاگرد تھا. کون تھا جی؟ حنانیہ نام ایک شاگرد تھا، دعا کر رہا تھا. خدا نے اس سے کلام کیا. خدا نے اس سے کہا کہ جا، میرا بندہ پولوس اس شہر کے اندر آیا ہے، اس علاقے کے اندر، تو اس پر ہاتھ رکھ. اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس پہ ہاتھ رکھے گا اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. پریز دی لارڈ. اور پھر حنانیہ نے سوچا کہ خداوند یہ تو وہ بندہ ہے جس کے بارے میں بڑی نیگیٹو رپورٹیں مل رہی کلیسیا کو، وہ تو خطرناک آدمی ہے. خداوند نے اس سے کہا پریشان نہ ہو، وہ میرے کام کا بندہ ہے. ہاللیلویا. میں اس کو لے آیا ہوں اپنے ماسٹر پلان میں. اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے اس پر ہاتھ رکھے. پولوس نے پہلے سے ہی یہ چیزیں دیکھ لی تھی کہ ایک شخص آئے گا اور میرے لیے دعا کرے گا. اس نے دعا کی اور اس کی آنکھوں سے لکھا چھلکے سے گرے، اور وہ اپنے پلان سے نکل کے خدا کے پلان میں چلا گیا. چھلکے گرنے چاہیے. ہماری آنکھوں پہ چھلکے ہیں آج، شیطان نے چھلکے لگا دیے ہیں. ہمیں وہ نظر آتا ہے جو شیطان ہمیں دکھانا چاہتا ہے. ہم نے اپنے چھلکے لگائے ہیں، اپنے لینس کیا لیں، لینس اچھا لفظ ہے جو آج کی جنریشن کو بھی سمجھ آئے. تو لینس لگائے ہوئے جس میں ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کسی جگہ پر کافی شرابی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پروفیسر وہاں پہ چلا گیا. اس نے شراب کے اندر اس نے کیڑا پھینکا تو کیڑا مر گیا. اس نے کہا آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ کہتا جی اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر ہمارے معدے کے اندر کیڑے ہوں گے تو وہ شراب پینے سے مر جائیں گے. کیونکہ وہ شراب پینا چاہتے تھے، وہ شراب پینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ مطلب نکالا جو ان کی مرضی کا تھا. جبکہ پروفیسر یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ شراب پیئیں گے تو آپ کے اعضاء اندر سے اس طرح کٹ پھٹ جائیں گے، آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی، اندر سے آپ کی مشینری زنگ کھا جائے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیڑے ہمارے معدے کے اندر اگر ہم شراب پیئیں گے تو جل جائیں گے اور مر جائیں گے اور ہم صحت مند رہیں گے. وہ ماسٹر پلان کے اندر انٹر ہو گیا، اس کی زندگی بدل گئی اور پھر وہ مسیح کا پرچار کرنے لگا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کا شدت سے احساس کیا ہے اور اس کو پرکھا بھی ہے. اس کو بہت سے تجربات سے میں نے دیکھا ہے کہ خدا کا پلان اگر آپ کے لیے کچھ بھی ہے، آپ اس کو کچھ دیر کے لیے روک تو سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اپنے لیے. لیکن افسوس ان لوگوں پر جو خدا کے پلان کو روک دیتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تعداد لوگوں کی ہے جو خدا کی پلاننگ کو روکتے ہیں، بیچ میں اپنی انٹرپشن کرتے رہتے ہیں. ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے لیکن اس نے بھی ایسا کیا. اس نے بھی اپنی پلاننگ خدا کو دے دی. خدا نے اسے کہا میں تجھے اولاد دوں گا، اور اس کی لونڈی اس کو دی گئی، اس سے اولاد پیدا ہوئی. تو وہ خدا کو کہنے لگا خداوند تیرے حضور بس اسماعیل ہی جیتا رہے. وہ کیا کہہ رہا جی؟ صرف اسماعیل ہی جیتا رہے، صرف ایک بچہ. لیکن خدا کا پلان اس کے لیے کیا تھا؟ وہ قوموں کا باپ ہو. آمین. اس کا پلان صرف ایک بچے کے لیے تھا کہ بس اسماعیل ہی جیتا رہے، میں اس سے زندگی گزار لوں گا، اس کے بچے ہوئیں گے پھر میں ان کو کھلا لوں گا، بس میری زندگی گزر جائے گی. لیکن خدا نے کہا نہیں، تیرا منصوبہ ناکام منصوبہ ہے، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. اور یہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ سارا سے پیدا ہوگا اور اس سے تیری نسل آگے چلے گی. وہ وعدے کا فرزند ہے. آمین. اور پھر خدا کے کہنے کے مطابق اسحاق پیدا ہوا
اور آج پوری دنیا کے اندر ابراہم کی نسل موجود ہے. لوگ ابراہم کو ایک نبی کی صورت میں مانتے ہیں. خدا کے منصوبے نہیں رکیں گے, خدا کے منصوبے چلتے رہیں گے. اگر ہم خدا کے ماسٹر پلان میں ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کیا ہوگا. چھوڑیں اس بات کو, آپ کو اس کی کیا پرواہ, کل کیا ہوگا. یہ سب سے بڑی فکر ہے آج کی. کل کیا کھائیں گے, فلانے کی شادی آ رہی, کیا ہوگا, پیسے کہاں سے آئیں گے, کپڑے کہاں سے خریدیں گے. اور پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وقت سے پہلے ہی, میں نے تو فلانی جگہ سے کپڑے خرید لیے ہیں. بہن کہتی وہ کپڑے لے آئیے تو میں آج ہوں جی, اور گھبراتی ہے اور پریشان. پہلے ہی وہ بہنیں پریشان ہوتی ہیں, لیکن جب وہ دوسری کے کپڑے دیکھ لیتی ہیں پھر تو وہ بالکل ہی ان کا حال برا ہو جاتا ہے. اور وہ سوچتی کہ خدایا ساڈے کو کدوں پیسے آئیں, اور وہ دعا کرتی ہیں خدا پیسے دے اور ہم جا کے اپنی شاپنگ کریں. ہم فکر مند ہیں آج, لیکن اگر آپ خدا کے ماسٹر پلان میں ہیں تو آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ پھر تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس خدا کی پرستش کرتے جائیں, چلتے جائیں. اگر جنگ بھی آپ کے سامنے آ گئی تو آپ نے پرستش ہی کرنی ہے. یوسف بادشاہ نے کیا کیا تھا, صرف پرستش ہی کی تھی, جنگ تو نہیں لڑی تھی, جنگ تو کسی اور نے لڑی تھی. ہم نے صرف خدا کی پرستش کرنی ہے, خدا کے ساتھ چلنا ہے, خدا کے احکامات کو فالو کرنا ہے, خدا کی پیروی کرنی ہے. اس سے کہنا خدا مجھے اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھ, بس میں تیرے ماسٹر پلان میں رہنا چاہتا ہوں. اور خدا جب ہمیں اپنے ماسٹر پلان میں رکھے گا سب چیزیں ہمیں وقت پر ملتی رہیں گی. ہمارے ملک پر وقت پر بارش ہوگی, ہماری فیملی کو سب چیزیں وقت پر مل جائیں گی. خواہ وہ آپ کے پاس نہ ہو لیکن وقت پر وہ آپ کے سامنے پہنچ جائیں گی. آمین. میرا یہ منصوبہ نہیں تھا, یہ جتنے بھی پادری صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کسی کا یہ منصوبہ نہیں تھا کہ ہم خدمت کریں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خدمت کیا ہوتی ہے, کلام سنانا کیا ہے, بائبل مقدس کیا ہے. ہم تو کچھ اور ٹائپ کے لوگ تھے. میرا منصوبہ یہ تھا میں خان صاحب بنوں گا, غزلیں گاؤں گا اور ایک نام پیدا کروں گا. لیکن خدا نے وہاں سے اٹھایا. خدا نے کہا نہیں بندیا ادھر نو آ گا. اور میں ایسا بندہ تھا, ڈھیٹ تھا, خود نہیں آیا, خدا مجھے گھسیٹ کے لے کے آیا. اور بڑے دکھوں میں سے میں گزر کے یہاں تک پہنچا. اور خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا تو چاہے جتنا مرضی اڑ لے تجھے آنا ہی پڑے گا. موسیٰ کہنے لگا جی میری تو زبان صاف نہیں ہے, میری تو کسی نے سمجھ نہیں آنی پائی. اے خدا میری تو کوئی نہیں سمجھے گا, تو مجھے کہاں بھیج رہا ہے. خدا نے کہا تیرے بھائی کی تو سمجھ آتی ہے نا سب. دیکھیں خدا کے پاس کتنے جوابات ہیں. اس نے خدا کے سامنے اور کیوں رکھا, اس نے کہا جی جانے کے لیے میں آتا ہوں لیکن میری کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی تو جانے کا فائدہ کیا. خدا نے کہا تجھے تو میں کہہ ہی نہیں رہا بولنے کے لیے, تو صرف جا. تیرا بھائی وہاں پر موجود ہے, تو اس کے لیے خدا ہوگا اور وہ تیرے لیے نبی ہوگا. جو بات تو کرے گا وہ لوگوں کو بتائے گا, وہ انٹرپریٹ کرے گا تیری بات. یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ عبرانیوں کے گھر میں پیدا ہوتا. یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ دریا میں بہا دیا جاتا اور فرعون کے محل میں پہنچ جاتا. یہ خدا کا پلان تھا کہ وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتا. وہ ماسٹر پلان کے اندر تھا, وہاں پر تعلیم حاصل کرتا, شہزادوں کی طرح رہتا اور بڑھتا رہتا, تمام علوم مصریوں کے حاصل کرتا. اور پھر اس کے ہاتھ سے ایک بندہ مر جاتا اور وہ وہاں سے نکل کر بیابان میں چلا جاتا, 40 سال وہاں رہتا. یہ سب خدا کا پلان ہے. اور پھر 40 سال کے بعد خدا جلتی ہوئی جھاڑی کی صورت میں اس کے پاس آتا ہے اور خدا اسے کلام کرتا ہے کہ اٹھ اور واپس اپنے ملک کے اندر جا اور اپنے لوگوں کو نکال کر وہاں سے لا, جہاں تیری پرورش ہوئی ہے مصر میں, وہاں سے اپنے لوگوں کو نکال کر لا. یہ میرا ماسٹر پلان ہے. اس نے کہا خدا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. خدا نے کہا تیرے پاس بہت کچھ ہے, تیرے ساتھ میں ہوں. ہاللیلویا. اور پھر وہ صرف ایک لکڑی کا ڈنڈا ہی لے کے گیا, وہاں لکڑی کا عصا, اور اس عصا نے تباہی پھیر دی پورے مصر میں. آج امریکہ کے پاس اور دنیا کی آرمیز کے پاس پتہ نہیں کون کون سے میزائل ہیں. ہیروشیما پر پھینکا تھا 1945 میں. 1945 میں ہیروشیما کے اوپر امریکہ نے بم پھینکا تھا, ایٹمی بم, اور کہتے ہیں کہ آج تک اس کے اثرات جاپان کے اندر ہیں. لیکن موسیٰ کے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی, لکڑی کا ساتھ تھا, اور اس نے سمندر 2 ٹکڑے کر دیے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم خدا کے پلان میں چل رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت کام کرتی ہیں. گدھے کا جبڑا شمشون کے ہاتھ میں, اگر گدھے کے جبڑے سے کیا ہونا بھائی. فوجیں کھڑی ہوئی ہیں تلواریں لے کر, ڈھالیں لے کر, سپرے لے کر, اور اس کے مقابلے میں ایک شخص کے پاس گدھے کا جبڑا آ جاتا ہے, اس جبڑے سے 1000 بندے مار دیتا ہوں, کیونکہ وہ خدا کے پلان میں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے کام کر رہی ہیں. لیکن جب ہم خدا کے پلان میں نہیں ہوتے بڑی بڑی چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی چیزیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ہم تو بڑا لاؤ لشکر لے کر گئے تھے, ہم تو بڑی ٹیکنیک سے گئے تھے, ہم تو بڑی تیاری کے ساتھ گئے تھے, یہ کیا ہوا. لیکن جب ہم خدا کے پلان میں چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ناقص چیزیں بھی ہمارے لیے بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہوتی ہیں, بیسٹ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں. آمین. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ کے پاس بہت سے پلانز ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کو کینسل کرنا, خدا کے پلان کو فالو کریں. میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے منصوبے بے شمار ہیں, اور داؤد کہتا ہے کہ وہ ریت کے ذروں کی طرح ہیں. لیکن افسوس کہ ہم خدا کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں کرتے. ہم خدا کو اپنا پلان دیتے ہیں اور اس پلان میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. وہ چاہے ہمارا شادی کا مسئلہ ہے,
وہ چاہے ہماری فیملی کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے, والدین کا مسئلہ ہے, کوئی بھی ایشو ہے میری اور آپ کی لائف کا, ہم اس میں اپنی پلاننگ خدا کے سامنے لے کر آتے ہیں. خدا کی پلاننگ کو فالو نہیں کرتے. ہم نے صرف خدا کے ماسٹر پلان کے اندر رہنا ہے. خدا کا ماسٹر پلان یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں. میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ سمپل سا فلسفہ ہے, اس میں کوئی مشکل تو نہیں. خدا نے ہمیں بنایا اس لیے ہے کہ ہم خدا کی حمد و ثنا کریں, اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کریں. بس یہی ہم نے کرنا ہے, باقی سب کچھ خدا نے کرنا. آمین. یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس کی زندگی کے اندر کیسی پلاننگ ہے. ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, پیدائش کی کتاب میں میرے ساتھ چلیں, اس کا لاسٹ چیپٹر دیکھیں. آپ ساری کہانی سے واقف ہیں, کس طرح اس کو بیچا گیا, کس طرح وہ مصر کے اندر گیا, غلام بن گیا, وہاں پر وہ سرفراز ہوا. اب دیکھیں وہ خدا کی پلاننگ کو کس حد تک سمجھتا تھا. اسے اپنے بھائیوں سے کیا کہا, اس کے بھائی جب اس سے معافی مانگنے لگے تو لکھا ہے آخری چیپٹر میں اس کی 20ویں آیت, بلکہ اس کی 19ویں آیت پڑھ لیں. یوسف نے ان سے کہا مت ڈرو, کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا, لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کے بھائیوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم خدا کی ہی پلاننگ کے اندر کام کر رہے ہیں, خدا کے منصوبے کو بڑھا رہے ہیں. وہ تو اپنا کام کر رہے تھے. دیکھا, تم نے بدی کا ارادہ کیا تھا, لیکن خدا نے اس بدی میں سے میرے لیے نیکی نکالی ہے, نہ صرف میرے لیے بلکہ تم سب کے لیے, تاکہ بہت سی جانوں کو بچائے. اور آج کی کلیسیا صرف اس چیز سے باہر نہیں آ سکی, کھانا پینا, روٹی کپڑا مکان, اس سے باہر ہی نہیں آ سکے. روٹی کپڑا اور مکان. 1971 میں یہ نعرہ لگا تھا, بھٹو صاحب نے لگایا تھا, وہ خود مر چکے ہیں اور وہ نعرہ ابھی تک زندہ ہے, اسی پہ ووٹ مل رہے ہیں پیپلز پارٹی. اور ہم بھی, کلیسیا کا نعرہ بھی آج یہی ہے, روٹی کپڑا اور تیسری چیز, جبکہ ان ساری چیزوں کے لیے خدا پہلے سے آپ کے لیے پلاننگ کر چکا ہے. اور ہم اس چیز کے لیے یہی بس دعا کرتے ہیں. ہماری دعائیں زندگی بھی یہی ہے. جب ہم دعا بھی کرنے آتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں تو پہلے خدا نے ہمیں دے دی ہیں, اس نے دینی ہی ہیں, لیکن ہم خدا سے یہی مانگتے رہتے ہیں. خدا کہتا ہے یار ہے تو میں تینوں دینا ہی ہے, کچھ آگے چل. ہم اسی میں آدھا گھنٹہ لگا کے باہر نکل جاتے ہیں, پھر اگلے دن آ جاتے ہیں, وہی باتیں کہہ کے پھر چلے جاتے ہیں, پھر تیسرے دن آتے ہیں, وہی باتیں, چوتھے دن ناگا ہو جاتا ہے, 5ویں دن ناگا, 6ویں دن ناگا, 7ویں دن ناگا, 8ویں دن ناگا, 9ویں دن چرچ جانا ہے, پھر ہوش آتا ہے, پھر ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں ہو گیا ہے, پھر پیچھے کہتا بائبل پڑھاؤ میری, دعا کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں, پھر زبردستی بچوں کہتے ہو تھلے آؤ تسی دعا کرو تمہیں میں کہہ رہا ہوں, اور پھر سب دعا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیا خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم ایسی لائف گزاریں؟ ایسی نہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کریں. اور آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے ماسٹر پلان میں آئیں, خدا کے ساتھ چلیں. یہی خدا کا ماسٹر پلان ہے, یہ خدا کا ماسٹر پلان ہے جو سلیپ پر اس نے ظاہر کیا, تاکہ وہ دوبارہ سے بنی نوع انسان کو اپنے ساتھ جوڑ دے. وہ دیوار جو گناہ کی وجہ سے خدا اور انسانوں کے درمیان بن گئی تھی, اس کو گرایا جائے, اور دوبارہ سے انسان کے لیے یہ راستہ نکلے کہ وہ خدا سے ملاقات کر سکے, خدا سے ملاقات کی تیاری کر سکے, اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ دے. نک وائچک جو ہے, میں اکثر اس کے تعلق سے بتاتا ہوں, میں 2-4 کتابیں اس کی پڑھ رہا ہوں آج کل. میں نے شاید پہلے بھی اپنے کسی پیغام میں اس کا ذکر کیا, جس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں, دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں, صرف ایک انگوٹھا اس کا. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین مجھے دیکھ کے سکتے کے اندر آ گئے تھے کہ ہمارے بچے کی بازو بھی نہیں ہے, صرف اس کی باڈی تھی, اس کا چہرہ تھا. اور وہ کہتا کہ 3 مہینے تک میری ماں نے مجھے اٹھایا نہیں تھا. میری ماں روتی تھی, بس کہتی تھی کہ اس بچے کو میرے سامنے نہ لاؤ. اور کہتا کہ میرا باپ پاسبان تھا, اس کی خدمت کے وسیلے سے معجزے ہوتے تھے, اور خدا بڑے بڑے جلالی کام کرتا تھا. اور کہتا کہ میرے باپ کے لیے بھی یہ شوق تھا, ایک صدمے کی بات تھی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوا, کہتا اس سے پہلے جو میرے بھائی بہن تھے وہ بالکل ٹھیک تھے. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہا جی ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی نہیں, آپ کے جینز کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ بچہ اس طرح سے پیدا ہوتا, لیکن ہم اس کے تعلق سے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے. اور وہ کہتا کہ 3 مہینے کے بعد میرے باپ نے میری ماں کو کہا کہ پیاری بیوی, یہ بچہ خدا نے ہمیں دیا ہے, اور دیکھو یہ کتنا پیارا ہے. اور کہتا 3 مہینے کے بعد پہلی دفعہ میری ماں نے مجھے اٹھایا تھا, اور 8 سال کی عمر میں اس نے ایک ٹب کے اندر, نہانے والے ٹب میں خودکشی کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اندر ڈوب گیا تھا. کہتا اس کے اندر 8 انچ پانی تھا صرف, اور میرے ڈوبنے کے لیے وہی بہت تھا. اتنا سا ہے, ابھی وہ اتنا سا ہے, ٹوٹل اتنا سا ہے. وہ اپنی چیئر پہ آتا ہے, اس کے چیئر کے انگوٹھے کے پاس ایک بٹن ہے, وہ بٹن کو دباتا ہے, اس سے اپنی چیئر کو چلاتا ہے. اور ہال میں جب وہ آتا ہے, اس وقت پوری دنیا میں وہ کلام سنانے کے لیے جا رہا ہے. اور اس نے لاسٹ اپنے پیغام کے اندر بتایا, اس نے کہا 5 ملین لوگ میری خدمت کے وسیلے سے اب تک توبہ کر چکے ہیں. اس کو ٹیبل پہ بٹھا دیتے, کتنا بڑا ٹیبل ہے, جب وہ کلام سنانے کے لیے آتا ہے تو ٹیبل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور اپنی کرسی
کو अपने साथ ऐसे लगाता है टेबल के साथ, और उसके सामने एक ऐसा रॉड लगा हुआ स्टील का, उसको हटाता है और वो ऐसे अपने अंगूठे के बल चल के उस टेबल पे आ जाता है, और फिर वो उस टेबल पे चलता रहता है और वो कलाम सुनाता है। अपने अंगूठे से ही वो बाइबल खोलता है, अपने अंगूठे से ही वो पेज चेंज करता है, अपने अंगूठे से ही वो सब कुछ करता है, और वो कलाम सुनाता है। और उससे कहा कि मेरी खिदमत के वसीले से कैंसर ठीक हुआ है, लंगड़े चले हैं, सब कुछ हुआ है। कहता लेकिन मैं खुदा से कहता था, खुदावन मेरे बाजू भी तो निकाल, मेरी भी तो टांगे बाहर निकाल। कहता लेकिन खुदा मेरे लिए खामोश है। और कहता एक दिन मैं बड़ा रोया, मैंने कहा खुदावन दूसरों को मौजे मिल रहे हैं, मैं इसी तरह जुबा बना रहूंगा। खुदा ने कहा बेटा क्या तुझे इस बात से खुशी नहीं है कि तेरे बाजू भी नहीं है, तेरी टांग भी नहीं है, फिर भी मैं तुझे लिए फिर रहा हूं। कहता खुदा ने मुझे कहा कि दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बाजू भी हैं और पैर भी हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं। वो दुनिया के नाउमीद तरीन लोग हैं, तेरे पास बाजू भी नहीं है, तेरे पर टांग। उसने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा यह था जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो कहता मैं अपने बेटे को उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे तो हाथ ही नहीं है। और कहता जब मेरा बेटा आके मुझे हक करता है, मैं नहीं उसे हक कर सकता। कहता मेरे लिए दुख था। कहता लोग मुझे नाउमीद करते थे, शैतान मेरे लिए बोलता था कि तेरी शादी नहीं होगी, खूबसूरत तरीन बीवी उसकी। और कहता फिर उन्होंने कहा कि तेरे बच्चे हो जाएंगे। कहता अब जब मेरा बच्चा रो रहा होता मेरे पास, तो कहता एक मेरा कजन आया, उसने कहा हो यार जब ये रोता होगा तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी, तुम उसे उठा भी नहीं सकते। और कहता ऐसी नाउमीदी की बातें करते हैं। कहता लेकिन खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा का मास्टर प्लान मेरे लिए यही था कि मैं ऐसे ही रहूं और खुदा का जलाल जाहिर करूं। अच्छे वक्तों में तो सभी खुदा का जलाल जाहिर कर लेते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, मीटिंग रखा लेते हैं, देख पकवा लेते हैं, अपने घरों में लोगों को बुला लेते हैं, आओ जी आओ काम हो गया। लेकिन बुरे वक्त में कौन शुक्रगुजारी करेगा, बुरे वक्त में कौन उसकी हम्द करेगा। और वो कहता कि एक मियां बीवी अपने बच्चे को लेकर आए, उस बच्चे की दोनों टांगे खराब थी, सही तरह से चल नहीं सकता था। और वो कहता बच्चा इतना रोता था कि मुझे स्कूल में नहीं जाना क्योंकि वहां पे बच्चे मुझे छेड़ते हैं। तो कहता कि उसके वालिदैन उसे मेरी मीटिंग के अंदर लेकर आए, और कहता कि उसकी मां और उसके बाप आंसू से रो रहे थे उस इबादत के अंदर। और उसके बाद वो अपने बच्चे को मेरे पास लेके आए। उन्होंने कहा बेटा आप इन्हें देखो, पादी साहब को। और कहता मैंने उसे कहा कि बेटा यू आर बेस्ट, आप खुदा की क्रिएशन है, ये खुदा का फैसला था कि आप ऐसे हों, ये खुदा का मंसूबा था कि आप ऐसे हों, लेकिन खुदा आपको इन महदूद वसाइल में ज्यादा इस्तेमाल करेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के हजूर शिकस्त खा जाएंगे तो आप दुनिया में फतहमंद हो जाएंगे। अगर आप खुदा को मगलूब करने की कोशिश करते रहेंगे तो दुनिया आप पर गालिब आ जाएगी। खुदा क्या करता है, खुदा हमें इस जगह पर ले आता है कि हम सरेंडर करें। हम सरेंडर नहीं करते, हम आर्ग्यू करते रहते हैं, खुदा से बहस करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और हमारा काम लेट होता जाता है। खुदा कहता है जस्ट सरेंडर कर, बाकी काम मुझे करने दे। उसने कहा है बाप यहाँ पर लकड़ियां तो हैं लेकिन बर्रा तो कहीं नहीं है। उसने कहा खुदा खुद मुहैया करे। ओ ये बात बड़ी खतरनाक है। अब्राहम को पता था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आया, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन उसका बेटा लेट गया, उसने सरेंडर कर दिया। और लिखा है कि अब्राहम को पता था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है, उसने अपने मुलाजमों से कहा था तुम यहीं रुक जाओ और मैं और मेरा बेटा कुर्बानी करके वापस आते हैं। वो पुरुमीद था क्योंकि वो खुदा के मास्टर प्लान में था। और जब वो लेट गया, छुरी फेरने ही लगा था, लेकिन खुदा ने छुरी फिरने नहीं दी। खुदा मुझे और आपको भी छुरी नहीं फिरने देगा। है हम कहते हैं खुदावंद अगर ऐसे होगा तो मैं तो मार ही जाना जे, मैं तो गया, मैं तो गई, लेकिन खुदा कहता कुछ भी नहीं होगा। और जब वो फेरने लगा छुरी, और उसने कहा खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसहाक ने भी, उसने दुआ की होगी कोई ना कोई, क्योंकि वो ईमानदार शख्स का बेटा था, और ईमानदार था ही तो वो लेटा हुआ था लकड़ियों पे, वरना कोई लेट सकता है इस तरह। और वो लेटा हुआ था, और जब वो छुरी पास लेके आया, जाने का बस मैंने ये देखना। हम इस नहज तक जाते ही नहीं। खुदावंद चाहे मुझे कुछ भी हो गया, लेकिन मुझे पता तू भला है। मेरी जॉब छूट गई, मुझे पता तू मुझे पालेगा, मेरे बच्चों की फीसें अदा होंगी, मेरे घर के सारे अखराजात चले। बस यही तो खुदा सुनना चाहता है। हम खुदा कहते खुदावंद नौकरी छड़ाती तू, मैं तवक्को कर रहा था कि मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, तू नौकरी छड़ाती। हम मिस कर देते हैं अपनी ब्लेसिंग। ये वो मौका जब हम कह सकते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो कि मेरी जॉब छूट गई, लेकिन मुझे पता है कि तू मुझे इतने सालों से पाल रहा है, तू आंदा को भी पालेगा। दैट्स इट। खुदा यही तो सुनना चाहता है हमसे, लेकिन हम ये नहीं कहते। अगर खुदा हमारे साथ है तो चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास सब कुछ होगा। आमीन। सो मेरी और आपकी जिंदगी का फलसफा यही होना चाहिए कि हम खुदा के साथ चलेंगे। ये खुदा का मास्टर प्लान है कि खुदा आपको अपने साथ रखे। अगर हम खुदा, और शैतान का प्लान ये है कि वो आपको खुदा के साथ ना रहने दे। अब डिसाइड आपने करना है कि आप खुदा के प्लान को फॉलो करेंगे या आप शैतान की पैरवी करेंगे। शैतान की पैरवी करेंगे तो खुदा से दूर चले जाएंगे, अगर खुदा की पैरवी करेंगे तो खुदा शैतान को आपको हाथ नहीं लगाने देगा, खुदा आपको महफूज रखेगा। डिसाइड आपने और मैंने करना है कि हम किस साइड पर खड़े होंगे। अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो खुदा अपने तमाम तर वसाइल के साथ हमारी सपोर्ट करेगा।
ہماری مدد کرے. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دے.